جی بھائی آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد انور ہے اور میں ایک معمولی سا بزنس مین ہوں۔ آج جو اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، جو ناانصافی فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس کا کیا علاج ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں ہم۔ یقیناً جو ہم دیکھ رہے ہیں، میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے کہ کس طرح اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت دے اور مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کی ہدایت دے کہ ہم لوگ ایک جٹ ہو کر فلسطینیوں کی مدد کر سکیں اور جو ان پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہٹا سکیں۔ جب بھی کسی مسلمان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے صبر کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ جب کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو یا تو وہ اس کا بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے، اگر وہ پہلے تو قانون کے پاس جاتا ہے، قانون سے اگر اسے انصاف نہیں ملتا تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگر وہ قانون ہاتھ میں لے کے بھی اپنا بدلہ نہیں لے سکے تو وہ کئی غیر مسلم اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے ہیں۔ ظلم و زیادتی جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی گولی مار دیتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تصور آخرت نہیں ہے۔ لیکن جب کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جب کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس ظالم کو سزا ملے گی، اگر اس دنیا میں نہیں ملے گی تو آخرت میں ضرور اس ظالم کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، کیونکہ یہ مسلمان جو ہے اس کا عقیدہ ہے تصور آخرت۔ آخرت کا تصور اس کے اندر ہے کہ وہ یقیناً کورٹ کے پاس جائے، آواز اٹھائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اگر کورٹ سے بھی انصاف نہیں ملتا تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اور اسی لیے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھیں گے خودکشی کی جو وارداتیں ہیں وہ مسلمانوں میں بہت کم ملتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ آخرت سے جڑا ہے کہ اگر اس دنیا میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو اس کو امید ہے اور اسے یقین ہے کہ آخرت میں ضرور اس کے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو نافذ کرنے والا ہے، اور وہ آخرت کے اندر یقیناً عدل و انصاف کو نافذ کرے گا۔ تو اگر فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہو رہی ہے تو یقیناً مسلمانوں کو ایک جٹ ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو آواز اٹھانا پڑے گی اور اس چیز کو انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں لے جانا پڑے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل دے اور ان کو وہ قوت دے کہ وہ اسرائیل کو اوور پاور کر سکیں اور ان کے خلاف لڑ سکیں اور اس ظلم و زیادتی کو ہٹا سکیں۔ لیکن پہلا کام جو ہے وہ صبر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تو پہلے اس پہ صبر کریں اور پھر اگر آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، چاہے آپ جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے آپ کو، اگر کسی مسلمان کو لکھنے کی صلاحیت ہے تو وہ لکھ کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اگر کسی انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ مسلمان بول کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اگر کسی مسلمان کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کی بنا پر وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ فلسطینیوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، جو بھی صلاحیت ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کر کے ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ اور جب مسلمان ایک جٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم جب انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں ہماری کچھ حیثیت ہوگی، ہماری ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں کی، سب بکھرے پڑے ہیں، 56 ملک ہیں، مسلم ملک ہیں، لیکن کہیں بھی اسلامی نظام نہیں ہے، کچھ حد تک جہاں پر ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے۔ تو جب ہم ایک جٹ ہوں گے، اسلامی نظام قائم ہوگا، خلافت ہوگی، لیکن اس کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ایسا نہیں کہ جب تک خلافت نہیں ہوگی، جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا تو یہ ظلم و زیادتی چلتی رہے۔ تو جب تک جو بھی ہم کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل کی توفیق دے اور مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کی ہدایت دے۔ امید کرتا ہوں